آج ہم جس ہستی کا ذکر خیر سنیں گے، فقہ کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام، جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے، اور جو کسی صحابی کی زیارت کر لے اسے تابعی کہتے ہیں۔ آئیے ہم سنتے ہیں۔ ان کا نام نعمان بن ثابت اور ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت۔ پکارتا ہے یہ کہہ کے زمانہ امام اعظم ابو حنیفہ، جو بے مثال ہے ان کا تقوی تو بے مثال ہے ان کا فتویٰ۔ علم و تقوی کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یوم وصال 2 شعبان المعظم 150 سنہ ہجری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بارگاہ رسالت میں مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ملک شام مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پہ حاضر ہوا، اور میں نے وہاں حاضر ہو کر خواب میں کیا دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمر رسیدہ شخص کو اپنی گود میں ایسے اٹھایا ہوا ہے جیسے کسی بچے کو گود لیا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اس ہستی کو، اس بزرگ کو گود لیا تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کون ہستی ہے کہ جسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے میرے اس دل کی کیفیت کو جان لیا اور فرمایا کہ یہ ابو حنیفہ ہیں جو تمہارے امام ہیں۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے اس کے بعد مجھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بے حد محبت ہو گئی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام سے کیسی محبت تھی کہ ایک مرتبہ آپ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو نمازی قعدہ اولیٰ میں بھول کر درود پاک پڑھ لے اس پر سجدہ سہو لازم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو حنیفہ تم نے ہم پر درود پاک پڑھنے والے پر سجدہ سہو لازم کر دیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا عشق اور محبت والا جواب دیتے ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ پر بھولے سے درود پاک پڑھا، اس لیے میں نے سجدہ سہو لازم قرار دیا، اس لیے کہ جو بھی آپ پر درود پڑھے وہ عشق، محبت اور توجہ کے ساتھ پڑھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال 2 شعبان المعظم 150 سنہ ہجری میں ہوا، اور آپ کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔